اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی پاک بارگاہ دے اندر التجا ہے کہ رب سونا اپنی اس گناہگار بندے دی دل و دماغ زبان ہر قسم دی خطا کو محفوظ فرمائے۔ توانوں مینوں اساں سارا حق نال عمل اعتقاد دی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اج ساری گل ہونی ہے عظمت اور شان آل بیت و صحابہ کرام، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دے نال نسبت والی ہر شے دے نال پیار کرنا کما حق ہو حضور دے ہر امتی تے لازم ہوندا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دی آل بیت پاک، حضور دے صحابہ کرام، انہاں دے نال محبت رکھنا، بے ادب انہاں دا نہ ہونا اور انہاں دے بے ادباں کولوں دور رہنا حضور دے ہر امتی تے لازم ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اہل بیت کے معاملے میں کچھ لوگ کم رہ گئے، کچھ حد سے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام کے معاملے میں بھی اسی طرح کچھ لوگوں نے نام صحابہ کرام کا لے کر پھر اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے مسلک حقہ جماعت اہل سنت پر کہ جن کے ہاتھوں سے نہ تو اہل بیت کے ادب کا دامن چھوٹا ہے اور نہ صحابہ کرام کے ادب کا دامن چھوٹا ہے، اور یہی راستہ صحیح راستہ ہے۔ ایک طرف سے بڑھ جانا، دوسری طرف کو چھوڑ دینا، یہ صحیح راستے پر چلنا نہیں ہے، اور نہ یہ صحیح راستہ کسی اہل حق نے کہا ہے، نہ یہ کبھی کہا جائے گا اس کو، بلکہ یہی صحیح راستہ ہے کہ نسبت جو ہے حضور کی، اس کا لحاظ حضور کی وجہ سے کرنا، اور پھر حد سے نہ بڑھنا، اسی حد میں رہنا جو قرآن نے بھی سکھائی ہو، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بھی سکھائی۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ محبت کرے حضور کے صحابہ کرام کے ساتھ، اور کسی ایک صحابی کو وہ حضور کے برابر بنائے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اور کوئی ایک فضیلت کی حدیث اور وہ اپنی سمجھ کے ساتھ اسے معاذ اللہ کسی ایک صحابی کو تمام صحابہ، تمام اہل بیت سے بڑھ چڑھ کر، بلکہ حضور سے بھی بڑھا دے، اللہ کے انبیاء سے بڑھا دے سب سے، کیا یہ صحیح ہوگا؟ اور کوئی حضور کی نسبت، حضور کی طرف سے فضیلت کی بات سن کے کہ محبوب نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اور اہل بیت میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے برابر کرے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں۔ اگر انبیاء سے بڑھائے کیا پھر صحیح ہوگا؟ نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہی تو حد ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی تم بتاؤ حد کیا ہے، تو حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے جس کا جہاں مرتبہ رکھا ہے اس سے مت بڑھاؤ، یعنی کہ تم کسی بات سے، کسی حدیث سے، کسی روایت سے اپنی عقل کے ساتھ یہ سمجھ بیٹھو کہ شاید یہ جس کے متعلق ہے وہ تو سب سے بڑا ہو گیا، وہ تو سب سے بڑا ہو گیا۔ نانا، اب پہلے اہل بیت پر، حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت اگر واقعی حضور کی وجہ سے ہو پھر کمال ہے، اگر ہو اس لیے کہ اقبال کہتا ہے گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اب آپ ایک تحریک کے ساتھ ہیں، آپ ایک گروہ کے ساتھ ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جی اگر کوئی بندہ جی ہمارے جیسا خیال رکھے بس وہی صحیح ہے،
اور آپ نے سوچا کہ میں ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں تب جب ان جیسا عقیدہ رکھوں، ان جیسے عقائد رکھوں، اور آپ یہ سوچتے ہیں تساں سوچے بھئی رہنا ہے دے نال ہے تے خیال دے نال دا رکھنا ہے، ہن او دے نال دا خیال رکھ کے او دے نال لگ گیا۔ اقبال اسے نو کہہ رہے ہے اے تو جماعت دے خدا دا پجاری ہو گئے، او بت تو اپنی آستینے چ رکھے ہو جلیا او سیاںا ہو جا، جے چاہتا ہے میں سیدھی راہ آواں اے آستین دے بت تو کنارہ کر، راستہ او اختیار کر جو رب دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اہل بیت کرام، اہل بیت دے نال محبت آخو سارے ایمان دا حصہ ہے، ایمان دا حصہ ہے، اور حضور دی اہل بیت دے نال محبت حضور دی وجہ تو کرنا آخو ایمان ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، رب دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماؤندے نے اے حدیث پاک کتاب جامع ترمذی شریف اس دے اندر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دی حدیث شریف ہے، حضور فرماندے نے حدیث دے الفاظ سنو، حدیث نمبر ہے جی 3796۔ اللہ دے حبیب فرماندے نے احب اللہ لما یغذوکم من نعمتہ واحبونی بحب اللہ۔ کریم آقا فرماتے ہیں رب سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں ہر روز پالتا ہے، ہر روز تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، ہر روز تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، ہر روز تمہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرو، اور فرمایا واحب اہل بیتی لحبی، اور میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت، میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ عجیب عجیب کم ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کئی لوگ اس طرح دے پیدا ہوئے نے۔ بندہ ایک خطیب ہے بڑا مشہور، کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم حضور دی وجہ تو، حضور دی اہل بیت دی عظمت حضور دی وجہ تو، حضور دی اہل بیت دی عظمت، ہاں جی وہ ایک بندہ وضاحت پہ کرے، اس آقا جی حضور نے فرمایا کہ الحسین منی و آنا من الحسین، اس تو مراد ہے کہ حضور فرما رہے ہیں میں حسین دے وچوں ہاں چونکہ حسین میری جہاں تو شہید ہو من۔ کمال علم دے بڑے بڑے جناب ایویں دریا پہ باندھے نے، اوے جناب والا ایک دلیل اس طرح دی دے وے، ایک بندہ آکھے پیا جی کہ نبوت دا دعویٰ بھی کسے کئیاں کیتا ہے، نبی بڑے بنے نے، کئی خدا دا دعویٰ بھی کئیاں کیتا ہے، حسین ہونے دا کہیں نہیں دعویٰ کیتا، لہذا حسین دا بڑا مقام ہے، اوے خدا اے گل نہ خیال کریں کہ نہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صدقے میں اہل بیت کو مقام ملا، حضور دی نسبت نال ہی ملا ہے۔ اوے ایسی اپنی عقل نال گلاں سوچ کے ایمان برباد نہ کری، سانو حکم کیا ہوئے کہ اہل بیت دے نال محبت کرنی تاں حضور کی وجہ سے محبت کرنی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اپنے اہل بیت کے لیے یہ فرما رہے ہیں۔ رب قرآن دے اندر وہ آیت پہلے کئی بار سمجھیے، اے آیت اس حدیث پاک میں سمجھو، اللہ نال بھی محبت کرو او تھوڑا رب ہے، اور رب دے حبیب نال محبت کرو اللہ دی وجہ تم، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ ہون جے محبت حضور دی ہوئے، حضور دی محبت دی وجہ تم اہل بیت دے نال محبت ہوئے، تے پھر بندہ جڑا ہے او اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان ہو سکتا ہے کہ حضور دی اہل بیت دے نال محبت دا دعوے دار ہوئے تے صحابہ دا گستاخ ہو، یا حدیث سامنے کو لے آکے اہل بیت واسطے تے بات آخے جی دیکھو اے اور مرے کہنوں تے پتہ ہی نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو مقام عطا فرمائے، ان کی جو آپس کی باتیں ہیں، تجھے کیا خبر ہے، تہنوں کیڑا پتہ ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت یہ سب تو ایسی شان والے ہیں کہ آپس میں اس طرح ہیں جیسے شیر اور شکر ہو۔ اہل بیت کرام کا بڑا مقام ہے، اور یہ محبت اہل بیت سے، حضور کے اہل بیت سے محبت اگر وہ واقعی حضور کی وجہ سے ہو تو محبت کرنے والا کسی اور ہستی کا گستاخ نہیں ہوگا، گستاخ
نہیں ہونا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں اور ایک نشانی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر، رب سونے نے اپنے پاک کلام دے اندر نا مومنہ دیاں، ایمان آلہ دیاں 3 قسمہ بیان فرمائیاں۔ کتنی قسمہ؟ میں ایک تھوانوں نا وہ تھواری دوائی بھی ہے تے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے نال محبت ہوئے نا، تے حضور دی محبت دی وجہ تو کسے نال محبت ہوئے او بندہ صاف نہیں ہوندا بلکہ او دے وظائف کو اور ہوندے نے۔ اے ایک شاعر نے نا حضور دی شان وچ گل لکھی، عالم چشتی کہندا ایک ایک حرف سجن دے نام دا تے سانو اس دا مانگے قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا تے ساڈا ایگو ورد گیان صورت یار دی ویندیا رہنا تے سب املا دی جانے آدم ساڈا دین کی پوچھین تے ساڈا ایگو دین ایمان آدم ساڈا دین کی پوچھین تے ساڈا ایگو دین ایمان۔ یعنی کہ محبت آلے بیت دے نال کرے یا صحابہ دے نال کرے ویکھدا چہرہ مصطفیٰ ہوئے، یار دی رضا کو ویکھدا ہے، جتھے یار راضی ہے اتھے محبت کرے گا، جتھے یار ناراض ہے اتھے عیب رکھے گا، اتھے ناراض ہوئے گا۔ آدم ساڈا دین کی پوچھین تے ساڈا ایگو دین ایمان۔ اللہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، آیت پاک جڑی جناب کے سامنے آکے نا کہ ایمان والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی رب فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ رضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ رب فرمایا اے فقیر جنہ ہجرت کرن والے نے یعنی جنہاں نو اپنے گھراں چوں اپنے مالاں چوں کٹھیا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہوئے، رب کی رضا چاہتے ہوئے اور اس کا فضل چاہتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہوئے، یعنی رب رسول دے دین دی مدد کرتے ہوئے اے گھروں نکلے نے کون؟ مہاجرین صحابہ۔ کون؟ بولو سارے، کیڑے صحابہ؟ رب فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سارے سچے۔ دوسرے کیڑے نے؟ فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ فرمایا وہ لوگ جو پہلے سے ہی گھر میں تھے، جو مدینہ میں پہلے ہی تھے اور انہوں نے آباد کیا تھا گھر کو ایمان کے ساتھ، انہوں نے گھر ایمان نہ آباد ہے، ان سے پہلے یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا، جڑا ہجرت کر کے آئے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور اپنے دلوں دے وچ اس مدد دے بدلے کچھ نہیں چاہتے، مما جو دیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خود پر ترجیح دیتے ہیں، اظہار فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خصاصہ، اگرچہ انہیں شدید حاجت ہو، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا وہی لوگ جو بچ گئے لالچ سے کامیابی پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اے ہو گئیاں 2 قسمہ، کنیاں قسمہ؟ ایک مہاجرین، دوسرے انصار۔ آہا حضور نے ایک صحابی کو کسے پوچھیا ایتھے پئی اشریہ، آکھے جی تھانوں انصار نہ کہیں رکھے، تھوڑا انصار نہ کہیں رکھے کہ سادہ انصار نہ اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ انصار دا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والے، کیڑے؟ مدد کرنے والے۔
رب سونے نے اکھے سارا نام انصار رکھے ہے۔ تیسری قسم کیڑی ہے؟ ایک ہو گئے مہاجرین، دوسرے ہو گئے انصار، تیسرے والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تیسری قسم وہ ہے جو اپنے پہلے گئے ہوئے لوگوں کے لیے دعائے بخشش کرتے ہیں۔ تیسرے وہ جو آئیں بعد ان کے اور کہتے ہیں اے رب ہمارے بخش دے ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ دے پاک کلام دے وچوں اے آیت تک کچھ حصہ باقی ہے، گل سمجھو حضور نے حضور دے غلاماں دے واسطے حضور دے امت دے اندر ایمان والاں دیاں کنیاں قسماں رب فرمائیاں؟ 3۔ ایک تے مہاجرین، دوسرے تے تیسرے انہاں کن ذکر خیر والے، چوتھا ہے ہی انہاں کن جیڑا انہاں دا ذکر خیر کرنے والا نہیں، پاک کلام کی روح نالو ہے ایمان والے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ساری قوم تے ان جی کئی بندے جنابے والا او محبت تے اساں گئے جی محبت تے محبت تے گئے تے اگو بندہ انج لگا ہوندا ہے او ایک آخر پیا نٹتے بھی نٹو تے گل چڑھیے بڑی کئی لوگاں سنی ہونی، وہ ایک آخر پیا علی جو سجدہ ادا کر رہا ہے خدا کی عبادت خدا کر ہوئے ظالمہ تے اگول واہ 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 پتہ نہیں کتھو آگئے سارا مجال ہے کوئی قرآن حدیث تے نیڑوں بھی کو گل لگی اور صحابہ کرام نو کھلے لفظاں نال اساں ایتھے ایک حدیث سنا دیں تے کئی بندن مرچن لگی ہوندی او یار یہ سخت گل نہیں کرنی، یہ تو بڑی سخت گل تے جڑا کھلے عام بار سڑکاں دے اوتے محفلاں دے وچ سپیکر دے اوتے حضور دے صحابہ نو گالاں کڈے وہ ٹھیک ہے۔ اور ایک گل تساں آکھو نا بھئی یہ تو ہے ہی کون اساں تو سنا ہی نہیں، تو جیڑی تساں نہیں سنی یہ نہیں بھئی ہوئے ہی نہیں۔ کل دی گل ہے اساں ایک جگہ گئے جناب، اتھے ایک بندہ اعلانیاں دکان دے اتنے کھڑا ہو کے حضور دے صحابہ نا چاچا گالاں میں کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کیا مقام بیان فرمایا اپنے صحابہ کا۔ ایسے کتاب دے اندر رب دے حبیب فرماندے نے، حضرت عبداللہ بن مغفل فرماندے نے، کریم آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اور لوگوں سنو میرے بعد میرے صحابہ دے معاملے چ اللہ تعالیٰ کو ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوا بعدی، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، ومن حبہم فبحبی حبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا وہ مجھ محمد کی وجہ سے رکھے گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ محمد کی وجہ سے۔ ومن اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور جو میرے صحابہ کو تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دی، اور جو مجھے تکلیف دے بے شک اس نے رب کو تکلیف دی، اور جو رب کو تکلیف دے ومن اللہ، اور جو رب کو تکلیف دے قریب ہے رب اس کو پکڑ فرمائے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، مومن وہی سچا مومن ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے ادب کا دامن نہ تو اہل بیت کا جانے دیتا ہے نہ صحابہ کرام کا جانے دیتا ہے۔ سجوں کھبوں کئی لگے پھردے نے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انہاں نو خنزیر آکھوں خنزیر دی توہین ہے، کتا آکھوں کتے دی توہین ہے کہ جڑے صحابہ کرام نو جا اہل بیت نو بھونکدے نے، بکواساں کردے نے، عجیب عجیب لفظ نے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سمجھ عطا فرمائے۔ سارے بھی کئی خطیب نے اے دسو حضور دے صحابہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو چند صحابہ ہوں یا کچھ صحابہ ہوں ان کا جو قبیلہ ہو، اور حضور کی ایک زوجہ پاک جو اس کا جو قبیلہ ہو، اس قبیلے کے لیے جو بندہ کہے کہ فلاں قبیلے کی بدماشیاں بول دے نہیں ہو جا، بڑا مشہور خطیب جماعت اہل سنت دا حنیفہ مویشی، جڑا مشہور ہے حنیف قریشی، وہ آخے پہ جی بنو امیہ کی بدماشیاں تے ساری قوم اجے بھی او دی سر دے پیچھے انج مرید ہوئی، بھاویں ایمان لٹی ویندا ہے تے برباد کیتی ویندا ہے، نا 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 کوئی گل نہیں۔ اوئے کون ہے؟ حضرت عثمان غنی سرکار، حضرت امیر معاویہ سرکار، حضرت امیر معاویہ سرکار دے والد حضرت ابو سفیان، ساری اماں جان حضور دی زوجہ پاک اماں ام حبیبہ، اے سب بنو امیہ
تے جیڑا آکھے انہاں نہ چاہ کے آکھے کہ بنو یہ دی بدماشیاں تے اے سارے وچ آ رہے ہوں، وہ ادا منہ جتیاں منگتا ہے کہ نہیں منگتا یار؟ تے بندے جے سن کے بیٹھے ہوں بھائی کیا بات ہے، بھاویں لٹی چاہی ویندا ہے کوئی گل نہیں، اوے اللہ دے بندو خیال کرو۔ ایک اور ہے جناب بڑا مشہور خطیب ہے، میں اگے بہ کے ممبر تے نام چاہتا ہوں، مجبوری ہے کہ کراں، ساری قوم نو اے ویکسین ہی تے تھانوں لمنی ہے نا جی، بچاونا ہے تھانوں جراثیماں تو۔ ہن ایک اور خطیب ہے جی، او پنڈی سائڈ دا ریاض شاہ، وہ آکھے پہ جی ایو آیت پڑھی میں یوں کشوہ نفس ہی، اس آیت دے تحت آکھے پہ جی صحابہ صلح کرن، مولا علی صلح کیتی تے اندروں کھوٹ نہیں گیا۔ ایمان دے نال دسو جیڑا بندہ صلح کرے او دے اندروں کھوٹ نہ ونجے او منافق ہوندا ہے؟ تے کیا مولا علی واسطے لفظ کہنا او خنزیرہ کتھے بکواس کرن دے؟ حضور کے صحابی محبوب کے داماد محبوب کے چچا حضور کے چچا کے بیٹے علی کی المرتضی شیر خدا شان مشکل کشا سید الاولیاء، ان کی بارگاہ میں بے ادبی، ایسی بے ادبی، سامنے والے اجے بھی واہ 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 بندے نعرہ لاندے پے، اوئے لٹی ویندا نہیں ایمان نال دسو جیڑا بندہ صلح کرے اندروں کھوٹ ہوے او منافق ہوندا؟ مولا علی نو منن والا منافق ہو سکتا ہے انج دا؟ تے آپ واسطے جیڑا لفظ آکھے وہ چاہیے اوندا خطاب سننا ہے کہ انہوں اتھے سامنے بیٹھو ہیں نعرہ حق بندا ہے کہ جتیاں لا کے انہوں مارنا حق بندا؟ اس نالوں تے چنگا ایتھے پیچھے کوئی چکوار علاقے تے او ذاکر نے مولا علی نو خدا آکھیا سنن والا لا لیاں جتیاں مارتے ماری تیری دیتا۔ او جناب والا مولا علی سرکار واسطے کہہ رہے ہیں کہ آپ اندروں کھوٹ نہیں گیا معاذ اللہ، انہیں تے ایسے معنی کیتے نے بس کیڑی گل اے لفظ سن کے دسو بے بندہ صلح کرے تے اندروں صلح نہ کرے او تے مومن نہیں ہوندا، تے مولا علی انج والے ہونے ہو نہیں سکدا، انج ہو نہیں سکدا۔ اوے تاں کر کے جے پھٹکے او مردودہ دل دماغ برباد کر بیٹھے دنیا دے پیچھے، سیدھی راہ آون، سیدھی راہ آون۔ یہ ایک صحابی دی گستاخی کرے تے اللہ دے رسول تے ناراض ہونے نے جی، رب دے رسول ہی ناراض ہو گئے، روحانیت تو ہونی نہیں، ہون جو ہی ہونا ہے گند ہی ہونا تے متا سمجھے میں کوئی نقطے بیان کر سنن والوں بیچارن کی پتہ ہے نقطہ ہے کہ مصیبت دے وڈی ایمان لٹ کے لے وینے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ کے تمام اولیاء جو ہیں، تمام اولیاء جو ہیں وہ چاہے صاحب مزار ہوں، ویسے ہوں جتنے ہی صاحب مزار ہیں انہاں دی کسی نے صحبت ملی ہے تے او کدی انہاں نہیں آکھنا کہ میں خیرات باطن دی مولا علی دے در تو نہیں لے، تے تھوڑا دل مند ہے کہ او علی پاک جی دے در تے ولی خیر روحانی لیندے ہون، او علی دا باطن کچھ ہوئے ظاہر کچھ ہو، ہاں اللہ۔ پیر باؤ فرماتے نے اندر وچ نمازیاں سانی تے ہک سے جا نیوے
ہوئے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں راستہ حضور دا نہیں رہندا ہتھی دے بندہ بے ادب ہو جائے کدی بے ادباں جڑا ہے نا وہ سیدھی راہ تے چلنا نہ دیکھ سو بندہ گمراہ ہو ویندا ایسا گمراہ سمجھدا ہے میں ہدایت تے ہاں تے پلے اودے کچھ نہیں ہوندا رب دے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے صحابہ جو ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رب نے اپنے بندوں میں اپنے خاص قرب کے لیے جس کے دل کو چنا نا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے اور فرمایا حضور کے بعد اپنے دین کے لیے جن کے دلوں کو چنا وہ حضور کے صحابہ کی ذات ہے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلاموں تمہارے تے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم حضور فرماتے ہیں کہ آیت الایمان حب الانصار ایمان دی نشانی صحابہ میرے انصار صحابہ دے نال محبت ہے اور آیت النفاق منافقت دی نشانی میرے انصار صحابہ دے نال بغض ہے لجپال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے نے جے میرے واسطے ہجرت دا امر نہ ہوندا تو میں انصار دے وچ ہوندا میں انصار دے وچ ہوندا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی کہ حدیث ہے اے حدیث سیاہ دے وچ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں اس حدیث دی لوڑ ہے پھر اگے ایک اسا موضوع تھارے سامنے حدیث مبارکہ کچھ لینیاں نے انہاں دے وچ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے انصار جس گھاٹی سے گزرے جس وادی سے گزرے میں اس سے گزروں گا پھر حضور نے حدیث پاک کے اگلے الفاظ ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ الانصار ایبتی وقرشی فرمایا انصار جو ہیں یہ میرا میدان ہے انصار میرا میدان ہے پیچھے نا ایک خطیب بڑے جلال دے وچ پہ خطاب کرے آکے پہ جی اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرمایا کہ سیدہ فاطمہ پاک میرے جسم دا ٹکڑا ہے میرے جسم دا جو حضور تے جسم دا ٹکڑا ہے حضور سارے نبیاں تو افضل تو فاطمہ پاک سارے نبیاں تو افضل ہو گئی اوے کھوتیا تینوں استنباط دا بھی نہیں پتا استنباط دیاں کنیاں قسماں ہوندیاں استنباط ہوندا کیا ہے جو یہ گل ہے تے پورے جسم دے جڑے سمجھدار بندے اس گل نو سمجھ دے ہو پورے جسم دی طاقت دا جسم دا دار و مدار اکثر نظام دا میدے تے ہے کہ نہیں وہ خوراک میدے جائے خون ہی اتھو ہی بنے وہ بول دے نہیں اے نظر دی طاقت بھی اتھو ہی بنے سوچ دی طاقت اتھو ہی لبے تے حضور تے میدہ انصار نو فرما رہے ہیں تے پھر دا آگو جی نو جو لبے اتھو ہی لبے اور نا 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 اے فضیلت دی جڑی حدیث ہوں دیاں اپنی عقل دے نال اس طرح دے لفظ نہ کھو جماعت اہل سنت دے نزدیک انبیاء دے برابر بھی غیر نبی نہیں ہو سکتا افضل تے ہو بات دی گل ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقام سیدہ پاک نو عطا فرمایا کمال مقام ہے اے نہیں جو سیدہ دا مقام کوئی نہیں لیکن اے نہیں آکھنا کہ انبیاء تو ود گئے نے انبیاء تو ود نہیں انبیاء دے برابر بھی غیر نبی نہیں ہوتا غیر نبی انبیاء دے برابر ہی ہاں جی نبی دے برابر غیر نبی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ جل شانہ سمجھ عطا فرمائے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاموں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرما رہے نے اللہ مغفر للانصار مولا اے انصار جڑے نے نا میرے اس سے آچو حدیثاں پڑھ رہے مولا انہاں دی بخشش فرما دوسری حدیث اللہم لا عیش الا عیش الاخر مولا دنیا دی زندگی تے آخرت دی زندگی ہے میرے انصار صحابہ دی بخشش فرما دوسری جب مولا انہاں نو عزت عطا فرما کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں اے حدیث شریف ہن جڑی پڑھ رہے ہیں حضور نے فرمایا فغفر للانصار والمہاجر مولا میرے تمام صحابہ مہاجرین تے انصار دی بخشش فرما تے رب بھی فرماتا ہے وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى او سونے محبوبہ میرا تیرے نال وعدہ ہے سارا نو جنت عطا فرما اللہ تعالیٰ اپنے محبوب تے صدقے سمجھ عطا فرمائے حضور کے صحابہ کا جو مقام ہے اہل بیت کا جو مقام ہے کوئی تولن لگ پوے تو آدھے سامنے آکھے ہو رہا میں تینوں دستا اے ود گیا اے کچھ نہیں اے ود گیا اے کچھ نہیں یہ بڑا ہے یہ کچھ نہیں وہ بڑا ہے وہ کچھ نہیں انہوں آنکھیں بند کر اے گھٹر
تول بیٹھا جس کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا. اہل حق نہ سن سو کدی انج بہ کے تے تولے بیٹھا. کدی بھی جماعت اکا اہل سنت والجماعت دا کو عالم دین بلا وجہ خامخواہ تے بہ جائے تولن تے او جی او ود گیا. دلائل حالانکہ حدیث مبارکہ موجود ہیں. اہم سنتے پہ حدیث رب دے حبیب نے کمال مقام عطا فرمایا. کمال مقام عطا فرمایا. محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاموں اللہ تعالیٰ جل شانہ پیارے محبوب تو صدقے سمجھ عطا فرمائے. اور یہ گل بڑی ضروری اس ماحول دے وچ ایسے ایسے ایک پیر صاحب ہے انہیں حضور دے ایک صحابی واسطے آکھے جی انہیں آکھے میں صحابی تو دور دی گل میں مسلمان نہ بننا. مرید اجے ہی مرید نہیں. دسو یار مریداں دا کہ حق بندا ہے جی. وہ جو جتیاں نہ مار سکتے اس پیر نو تے چاہیے ہی اتھوں نکلتے ونجن آکھو بھی سارے ہاتھ کھلے. مرشد دا کہ معنی ہوندا ہے اس میں فعال دا سی گئے. مرشد ہوندا ہے ارشاد یرشد ارشادن. مرشد جڑا ہے وہ ہوندا ہے اللہ دی راہ دکھاون والا تانوں اللہ دی راہ چلاون والا. تے جڑا آپ گمراہ ہوئے ہیں آپ گمراہ ہوئے خبر ہی نہ ہوئے پھر مرید دا کہ آ کے اس پیر نو پکڑے رکھے انہوں آ کے میاں جو تیرا خدا رسول اللہ پاسوں ہاتھ تانگے شرع پاک قائد تو بے خبر ہے تیرا ہاتھ تانگے سارے ہی ہاتھ کھلے سارے ہی ہاتھ کھلے نے میاں. اور ایسے پیر دا مرید ہونا کوئی او جے آدھے نا بجی دا کوئی پیر نہیں او دا شیطان پیر ہے. او جڑے دا انج دا پیر ہے انج سمجھو آپ کو بڑا شیطان بنے. رب سونا بچائے کہ صحابہ دا اہل بیت دا گستاخ ہوئے اور پھر ایک بندہ بہ کے تے حضور دے اہل بیت چوبیا خرابیاں کٹ کر تینوں سنائے آکھے اے گل ہے اے گل ہے. ایک صحابہ کرام دی ایک بندہ ہے انہیں آکھیا جی کہ سب تو پہلا فتنہ کھڑا کرن والے حضرت مولا حسین دی ذات ہے. ہن دسو او جیڑا علم دکھاوے پیا جیڑے پیا مقام دکھاوے او دی او گل دیکھ سوں کہ بے ادبی دیکھ سوں بول دے تاں کر کے سونا جبے کبے تے نکی وڈی گدی نہیں. مولوی وڈا جبا کبا تے بھاویں جنی جو کچھ ہوئے تے پیر نکی وڈی گدی نہیں. دیکھو اے راہ حق دا چھوڑ دا نہیں بیٹھا. راہ حق دا کلندر الہ فرماتے نے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. کلی میں بوگر دلتے اوے سوچا بنے زہرا. کلندر الہ فرماتے نے فرمایا ایو حضرت صاحب اے فقیری بھی بیٹھی بیٹھیا شریعت بھی بیٹھی بیٹھی اور سیدہ فاطمہ دی حیا دی گل بھی چھپائی بیٹھے. اینے سب کچھ ماننے پیچھے اس نے مال کی خاطر شریعت کو بھی چھپا لیا. اس نے مال کی خاطر طریقت کو بھی چھپا لیا. اس نے مال کی خاطر سیدہ فاطمہ کے شرم و حیا کی بات کو بھی چھپا لیا.